ہم قرآن کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اسے برکت کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیوں فرمایا؟ کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس سے ہم کتنی گائیڈنس لیتے ہیں اور کیا ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں؟ یہ جو پک اینڈ چوز ہے یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان بالقرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کو لیں گے ایسا مومن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک حصے کو تو لے لے اور ایک کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کتابیں کیوں بھیجی؟ کیا انہوں نے کمپلیکیشن نہیں کریٹ کر دی؟ ایک شروع سے قرآن پاک آ جاتا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے، تو ہمارے لیے سب معاملات آسان ہو جاتے۔ کیونکہ اگر تم ایک ناحق جان کو جو مارا گیا اس کے مجرم کو سزا دو گے تو کل بہت سی جانیں بچ جائیں گی، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے اس سے کوئی انسپریشن نہیں ملی، موٹیویشن نہیں ملی، یا یہ کہ مجھے پڑھ کے میری کوئی 14 طبق روشن نہیں ہوئے، لیکن اس کو ہم اپنی زندگی میں ایک اتھارٹی نہیں مان رہے ہوتے، یعنی اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے اس میں کیا چیلنج ہے اور اس سے کیسے ہم اپنے عبور کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ایمان بالکتب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس بات کی وضاحت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو الہامی پیغام ہے اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ جیسے ہم قرآن پاک کو ہی دیکھ لیں کہ ہم قرآن کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اسے برکت کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیوں فرمایا؟ کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس سے ہم کتنی گائیڈنس لیتے ہیں اور کیا ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں؟ تو یہ وہ سوال ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ عزیز صاحبہ، جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں اور یہ سینئر فیکلٹی میں ہیں الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایمان بالکتب بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور ہر بچے کو یاد ہوتا ہے کہ الہامی پیغام کون سے ہیں، لیکن پھر بھی جوان ہونے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے ذرا گھبراتے بھی ہیں کہ کوئی کہے گا کہ یہ تم باتیں کیوں سوچ رہے ہو یا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو۔ پہلا سوال میرا یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کتابیں کیوں بھیجی؟ کیا انہوں نے کمپلیکیشن نہیں کریٹ کر دی؟ ایک شروع سے قرآن پاک آ جاتا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے، تو ہمارے لیے سب معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ جی، اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جیسے جیسے وہ ادوار سے گزرتی گئی ویسے ویسی اس کی ضرورت کے مطابق کتابوں کو نازل کیا، انبیاء بھی بھیجے اور کتب بھی نازل کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریج کا ایک اصول اختیار فرمایا۔ صحیح۔ ایون ایک کتاب کے جو احکامات نازل ہوتے ہیں اس میں بھی یہ اصول اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن بہرحال آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ان میں سے بہت سو کو کتب، کچھ کو صحیفے دیے گئے، اور وہ اپنے وقت، زمانے اور قوم کے لیے ہوتے تھے، اور اکثر ان کی زبان میں ہوتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کامل شکل میں نازل کیا کہ یہ قیامت تک جتنی بھی انسانیت آئے گی ان کے لیے راہ ہدایت ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایمان بالکتب، اس کا آج کے ٹائم میں، کرنٹ ٹائم میں میری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ جی، ہماری زندگی میں یہ اثر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ چونکہ جتنی بھی کتب تھی وہ سب اللہ کی طرف سے تھی، تو ان کا بنیادی میسج ایک تھا اور وہ تھا توحید، اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو لے کر آنا۔ تو اور پھر آخری کتاب جو قرآن مجید ہے اس کا بھی بنیادی موضوع یہی ہے، تو پچھلی کتب بھی اسی میسج کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو ہم اپنے عقیدہ توحید کے اوپر بہت زیادہ کام کریں اور اپنے عمل میں سے ہر طرح کی شرک کو اور جو بھی کوئی عمل توحید کے اوپر زد لگا رہا اسے نکال دیں، یہ سب سے اہم ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں کتب کی تو کچھ لوگوں کا نا بڑا دل چاہتا ہے، ان کے اندر یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ
بہت یعنی ہسٹری پڑھنے والے یا مذاہب کو ایکسپلور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا جو پرانے الہامی مصحف ہیں وہ اب ہیں، اس دور میں موجود ہیں؟ کیا ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس میں یہ کہ جو پرانے کتب تھی وہ موجود تو ہیں لیکن وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں. اچھا. ان کے اندر بہت سی چیزوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی، کیونکہ ان کو محفوظ رکھنے کا اللہ رب العالمین نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اور ان کا نزول بھی وقتی تھا. تو جیسے جیسے وہ زمانہ ختم ہوتا گیا اس کی تعلیمات بھی محفوظ اس طرح نہیں رہیں. تو اب آج کے دور میں وہ کتابیں ایمان کے طور پر تو لازم ہے کہ ہم نے انہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمل کے طور پر وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے. صحیح. بلکہ شریعت ہمارے لیے کیا ہے؟ جو محفوظ ہے قرآن مجید کی شکل. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید جو ہے اس کو ہم فائنل کیوں سمجھتے ہیں؟ اسی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فائنل بنایا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. اگر یہ فائنل نہ ہوتا تو نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ مزید انبیاء بھیجتے رہتے اور پھر کوئی اور کتاب نازل فرماتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے آخری الہامی کتاب بنایا ہے تو ہم اسے آخری الہامی کتاب مانتے. اچھا، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے اس سے کوئی انسپریشن نہیں ملی، موٹیویشن نہیں ملی، یا یہ کہ مجھے پڑھ کے میری کوئی 14 طبق روشن نہیں ہوئے. لیکن اس کو ہم اپنی زندگی میں ایک اتھارٹی نہیں مان رہے ہوتے، یعنی اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے اس میں کیا چیلنج ہے اور اس سے کیسے ہم اپنے عبور کریں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور ظاہر ہے کلام الہی کا جو اثر ہے وہ تو دلوں کے اوپر لازماً ہوگا، لیکن اتھارٹی ہم اس لیے نہیں مان رہے ہوتے کہ پھر ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوتی ہے. تو ہم اس سے محظوظ تو ہونا چاہ رہے ہیں کہ ہم خوش بھی ہوں، ہمیں ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے، ہم ایک حد تک کچھ روحانیت بھی محسوس کر رہے ہیں. لیکن اب وہی قرآن جب ہمیں کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو چونکہ اب اس میں ہم فزیکلی انوالو ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں ہمارا وقت، ہماری انرجی لگ رہی ہے، یا اور دیگر صلہ رحمی کے معاملات ہیں، بالکل حقوق العباد ہے، رشتوں کو نبھانے کی بات ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا ہے، تو وہاں پر ہمارا نفس آ جاتا ہے بیچ میں. اور چونکہ نفس کی ٹریننگ بھی قرآن ہی کرتا ہے، تو جب تک ہم اس کو پوری طور پر نہیں لیں گے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، تو یہ چیز ہمیں بھاری لگے گی. اچھا، کیا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو جو دل کو بھاتی ہے وہ آیات ہم لے لیتے ہیں؟ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بعض کو لے لیتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. تو یہ جو ہمارا سلیکٹیو طریقہ ہے آیات کو لینے کا، اس سے انسان کو کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ جی، یہ جو پک اینڈ چوز ہے یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان بالقرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کو لیں گے ایز اے ہول. مومن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک حصے کو تو لے لے اور ایک کو چھوڑ دے. مثلا جو آسان کام ہے یا کچھ ایسی یونیورسل ٹروتھس ہیں کہ جن کو جو ہر جگہ یہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ صحیح ہیں، تو ان کو تو وہ مان لیں، طہارت کو مان لیں، صفائی کو مان لیں، اچھا انسان ہونا چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن جہاں قرآن یہ کہے کہ اب تمہیں ایک اللہ کا تابعدار بن کر اپنی زندگی گزارنی ہے، حلال و حرام میں فرق کرنا ہے، مرد کو قوام بنانا ہے، عورت کو جو ہے صالحہ، مرد اور عورت کی اپنے اپنے جو دائرہ کار ہیں ان کو متعین کیا گیا ہے. پھر ہماری جو معاشرتی زندگی ہے ان کے رولز بنائے گئے ہیں، پھر ظلم اور ناانصافی کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں. تو یہاں آ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم نہ کریں، کیونکہ اس میں ہم پر زد پڑ رہی ہوتی ہے. تو انسان کا نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کے اوپر زد پڑتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. صحیح بات ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا، یہ بتائیں کہ تو پھر ہم کیسے یہ جو ہے نا روحانی ایلیمنٹ ہوتا ہے قرآن کا، اس کو بھی ہم اپنے لیے لیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک لا کی شکل میں قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، اس کو بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں؟ جی، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کا جو اصل مقصد ہے نزول کا، ہدایت،
اس کو لیں گے. صحیح. جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے گائیڈنس کیا مل رہی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس گائیڈنس میں فوکس کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم اپنا انالیسس کریں گے تو اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, کیسے ہم نے اپنے فلاں عمل کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم اس کے مطابق کریں گے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس گائیڈنس نہیں ہوتا, ہمارا فوکس یا تو تلاوت برائے تلاوت ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ تو ہم کہتے ہیں ہمیں اجر و ثواب مل جائے. تو اجر و ثواب کا ملنا تو اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری نیت میں اس سے رہنمائی لینا نہیں ہوگا تو ہمیں رہنمائی مل نہیں سکے گی. صحیح. اچھا, یہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو جو بھی انسان یہ سفر شروع کرتا ہے وہ تھوڑا سا پریشان ضرور ہو جاتا ہے. مثلاً کس تفسیر کو پڑھا جائے, یا آپ کسی تفسیر کو پڑھ بھی رہے ہیں اور کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, تو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ جو انٹرپریٹیشن آپ کے پاس ہے وہ درست ہے. عقیدے کی وجہ سے بھی ہمیں یہی چیلنجز آتے ہیں کہ ایک انسان ایک انٹرپریٹیشن پڑھتا ہے, دوسرا دوسری پڑھتا ہے. تو عربی کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, کس انٹرپریٹیشن پہ جاننا ہے, اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ جی, جو قرآن مجید ہے وہ تو عربی زبان میں جو حروف اللہ نے نازل کیے ہیں وہی ہے. صحیح. باقی تراجم ہوں, تفاسین ہوں, وہ سب انڈرسٹینڈنگز ہیں, علماء کی انڈرسٹینڈنگز ہیں. ظاہر ہے علم کے بھی مراتب ہیں, علماء کے بھی درجے ہوتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو اب جیسے ہم اور بہت سارے امور میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں تھوڑی تحقیق کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ بات فلاں شخص جو ہمیں بتا رہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس خاص ٹاپک جس پہ اس نے بات کرا ہے اس کی ایکسپرٹی کیا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا انسانی حد تک کہ ہم نے کس سے قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کو لینا ہے. آیا وہ اسکالر جو کہ عقیدہ بھی جس کا درست ہے اور جس کا عمل بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, تو اس کی بات کو ہم پریفر کریں گے, ترجیح دیں گے, اور جہاں ہمیں لگے گا کہ ان معاملات میں کچھ کمزوری ہے تو اس کو ہم کم ترجیح دیں گے. اور لیکن پھر بھی بہرحال یہ ہیومن ایفرٹس ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو بالکل ایز اٹ از اس کو سمجھ لینا اور یہ سوچنا کہ ہم نے اسے مکمل طور پر سمجھ لیا ہے, یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک, بالکل صحیح بات ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کئی مقامات ایسے جہاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کی وضاحت فرما دی ہے, یا آپ کے صحابہ سے تفسیری اقوال نقل ہوئے ہیں, تو ترجیح ایسی تفاسیر کو دی جائے جہاں تفسیر کو ان ذرائع سے لیا گیا ہے. صحیح. تو وہ اوتھینٹک تفاسیر ہوں گی اور اس میں غلطی کا امکان بھی کم ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, یعنی یہ ایک سمندر ہے جس میں آپ کو جانا پڑے گا نا. اچھا, قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے یہ بہت احساس ہوتا ہے نا کہ ہماری خواہشات کو بہت کنٹرول کیا جاتا ہے, یعنی بڑی گہری نظر کے ساتھ دیکھ کے کنٹرول کیا جاتا ہے. کیوں ہم کیوں نہیں اپنی مرضی سے جی سکتے زندگی جب یہ خواہشات مل گئی ہیں, اور اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں پھر گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے سے. قرآن مجید ہماری خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا, وہ ہماری خواہشات کو چینلائز کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ چینلائز نہ کرے, مثلا ہمیں کوئی لمٹس نہ دے, ہماری کوئی حد بندی نہ کرے, تو پھر تو انسان کی خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر تو ظالم یہ سوچے گا میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, اور مظلوم ہمیشہ پستا رہے گا. اسی طرح اللہ کی عبادت کے بجائے لوگ جو دوسری شرک کر رہے ہیں یا ہر زمانے میں مختلف طریقے سے مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں, تو وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے. تو قرآن ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے, جسے قرآن صراط مستقیم کہتا ہے کہ ہم نے صراط مستقیم دکھایا ہے, اور پھر انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو نافرمان بن جائے. بالکل صحیح بات ہے. قرآن کو لوگ ریجیکٹ بھی کرتے ہیں, یعنی اتنی بڑی ریالٹی, اتنا بڑا معجزہ, اور اتنی دنیا اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے, جو لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے انکاری ہو جاتے ہیں, وہ ایموشنل لیول پہ یہ کام کرتے ہیں یا انٹلیکچوئل لیول پہ؟ وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر رہے, ہے عقلی ہی طور پر وہ اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں لیکن صحیح استعمال نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. علم کو بھی وہ پرسیو اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات عقل کیا کرتی ہے, غلط فیصلہ بھی کر دیتی ہے, اور عقل بھی وہی کے تابع رہتی ہے تو صحیح ہوتی ہے. تو کئی اوقات ایک شخص بہت انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے لیکن اس کی عقل کچھ معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی. اب وہ جب صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی تو وہاں لیکن اس چیز کا امکان موجود ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایموشنز بھی ہوں, یا کچھ اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہو, کچھ ایسے تھاٹس ہوں جن کو لے کر وہ چل رہا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت کو پا نہیں رہا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اگر ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں, اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں, تو ایتھیکلی ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایتھیکلی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں, ہم جواب دہ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہماری مورل ویلیوز اچھی رہتی ہیں, ہم خیر کے اوپر قائم ہوتے ہیں, اپنے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر یہ حقیقت نہ ہو یا ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے گی, پھر تو ہم جو چاہے کریں گے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ پھر تو کوئی انصاف نہیں ہوگا, کوئی عدل نہیں ہوگا, ظلم ہی ظلم ہوگا, جیسے کہ ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں. بظاہر دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے, سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے, لیکن عملی طور پر دنیا میں جو ظلم و ستم ہے اس وقت وہ کس قدر بڑھ چکا ہے. اس لیے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنی سمجھ اور اس کے مطابق رکھا ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے اکاؤنٹیبل کر ہی نہیں رہے. تو اللہ کا خوف جو قرآن مجید کے ذریعے ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ خشیت جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے, یہ اخلاق کی بنیاد ہے. قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے 2-3 طرح کے رویے آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف عربی پڑھی جائے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, عربی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, صرف ترجمہ پڑھا جائے, کچھ لوگ جو ہیں صرف حفظ کرنے پہ رہتے ہیں. تو صحیح بیلنسڈ اپروچ کیا ہوگی؟ جی, اصل بات یہ ہے کہ اصل میں تو قرآن کا متن عربی زبان میں ہے, اس کو تو کسی طور ہم مائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ تراجم جو ہیں وہ تو اس زبان کا حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ تراجم بہرحال ہیومن ایفرٹ ہے, اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اور ہمیں وہ پڑھنے اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی. جی, تو اب ہم وہ لوگ جو نون عربز ہیں, جن کی زبان عربی نہیں ہے, انہیں جب قرآن کو سمجھنا ہے تو انہیں بہرحال اس کی ٹرانسلیشن, اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھنی ہوگی ساتھ. لیکن وہ صرف اس کے اوپر ریلائی نہ کریں, بلکہ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ عربی متن جو ہے وہ انہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, اور پھر مزید اس کے اندر پختگی, یعنی جیسے لیولز ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کے بھی, کہ ابتدائی لیول ہے جس میں آپ سمپل اس کا فہم حاصل کرتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ آپ تدبر کی طرف جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, مزید سیکھتے ہیں. اور یہ اللہ کا کلام تو ایسا معجزہ ہے کہ آپ اس کو جتنا پڑھتے ہیں اتنے نئے نئے معنی آپ کے سامنے آتے ہیں. بے شک, بالکل ایسے ہی ہے. کیس سٹڈیز دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں, یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے, اور مورل گراؤنڈز پہ مجھے اس کی بہت ویلیو نظر آتی ہے, لیکن جو اس میں قوانین آئے ہیں میں ان پہ بہت ساروں پہ مجھے اعتراض ہے کہ یہ ایسے کیوں ہیں, ایسے کیوں ہیں. ایسے انسان سے کیسے بات کی جائے؟ اصل میں یہاں انسان کی اپنی لمیٹیشن ہے, لمیٹڈ سوچ ہے. انسان جتنا بھی قابل ہو جائے, اس کا علم جتنا بھی بڑھ جائے, بہرحال وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تو انتہائی کمزور ہے. تو وہ اپنے پرسپیکٹیو, اپنے سینیریو, اپنی محدود سوچ میں سمجھتا ہے کہ یہ قانون سخت ہے, یا یہ اپلیکیبل نہیں ہے, یا یہ مجھے ظالمانہ لگ رہا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں, جنہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو تخلیق کیا, تو وہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے مجموعی طور پر کون سے قوانین درست ہیں اور کس میں ان کے لیے ایز اے معاشرہ, ایز اے سوسائٹی فائدہ ہے. بالکل. تو اس لمیٹڈ جو ہمارا کینوس ہے اس سے ہمیں نکل کر ایک بڑے کینوس کے اوپر جب سوچیں گے تو پھر یہی قوانین ہمیں عدل و انصاف پر مبنی نظر آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, یوتھ ہمارا جو آج کل کا ہے وہ اس طرح کی باتیں بہت کہتے ہیں کہ جی آج کل کے دور میں قرآن اپلیکیبل نہیں رہا, تو اس میں کیا ریئلٹی ہے اور ایسے یوتھ کو کیا سمجھایا جائے؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے, تو یہ تو اپلیکیبل ہے. ہاں, بات یہی ہے کہ ہماری اپنی سوچ میں کمی ہے.
اور ہم اسے پریکٹیکل اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کر نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے اگر ہم اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جو ناحق قتل ہو تو اس کی سزا قصاص ہے، قصاص لیا جائے اس کے بدلے میں. اب قصاص جو قاتل ہے ظاہر ہے اس کے لیے یہ قانون بڑا مشکل ہے، لیکن جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے لیے یہ قانون بہت اہم ہے. بالکل. تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ دونوں انسان ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اور پھر کل اگر ہم اس قانون کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے فوائد کیا اور انسانوں کو ہوں گے. صحیح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی ہمیں بتا بھی دیتا ہے کہ اے عقل مندو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے. بالکل بے شک. کیونکہ اگر تم ایک ناحق جان کو جو مارا گیا اس کے مجرم کو سزا دو گے تو کل بہت سی جانیں بچ جائیں گی. صحیح. اور اگر نہیں کرو گے تو پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ایتھیسٹ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اگر کیونکہ آج کل یہ یوتھ میں بہت ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، اور وہ ظاہر ہے پھر قرآن کو بھی ریجیکٹ کر دے گا، اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کسی طرح پڑھ لے. ایسے شخص سے کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک سوچ ہے نا، ایتھیزم ایک سوچ ہے، اور یہ بھی انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے. لیکن جب ایک شخص اس چیز سے نکل جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مان رہا، تو ہم اس کو دعوت ہی دے سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اسے مختلف چیزوں کے اوپر غور و فکر کرا کر اسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. کیونکہ جب تک وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانے گا تو ظاہر قرآن مجید پر ایمان تو اس کے بعد کی بات ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس کو دلائل دیے جائیں، کونی دلائل دیے جائیں، اور اس کو اپنی زندگی پر غور و فکر کے بارے میں بتایا جائے. اس کی جو لمیٹیشنز ہیں ایک انسان ہونے کی حیثیت میں، اس کی اویئرنیس اسے دی جائے. مثلاً آپ دیکھیں کہ انسان جب 40 کراس کرتا ہے نا تو وہیں سے اسے اپنی لمیٹیشنز سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جب وہ 20 پلس ہوتا ہے تو جتنا انرجیٹک تھا، جتنی اس کے ایمز تھے، وہ سوچ رہا تھا میں پتہ نہیں دنیا کو ایکسپلور کر لوں گا اور میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تو 40 پلس ہوتے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری تو باڈی بھی ساتھ نہیں دے رہی، باقی تو کوئی اور چیز ہے. تو اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے جو اپنے زمانے کے قابل ترین لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا وہ اوپر ہوں گے تو وہ ڈیمنشیا ان کو ہو جاتا ہے، بالکل ان کی میموری ختم ہونا شروع، بھول جاتی ہے. اب کیا وہ کبھی ایسا چاہتے تھے؟ کبھی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ دلائل ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اگر ہم اسے نہیں مانیں گے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل صحیح بات. لیکن ہماری ڈائریکشن گم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ناظرین، ایمان بالکتب جو ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وحی کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہامی پیغامات ہیں، اگر ہم ان کا انکار کرتے ہیں تو صرف ہم کتابوں کا انکار نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے ہدایت کے راستے جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وحی کے مقابلے میں انسان ٹرینڈز کو لے آئے، سوشل میڈیا انفلوئنسز کو لے آئے، فلسفے کو لے آئے، تو پھر دیکھیں کہ دین کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے مسائل ہی بڑھا لیتے ہیں، اور بلیم ہم کس کو کرتے ہیں؟ دین کو، مذہب کو. تو ہمیں اپنے راستے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو بڑھانا ہے تاکہ ہم اس ایمان کے مطابق اپنے لیے ہدایت کا راستہ پائیں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.